بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، ہم سب کے سب اللہ کے مخلوق، ہمارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمارے بدن کے ایک ایک عضو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور سبحان اللہ بڑی ہی خوبصورت انداز طریقے سے رکھ دیا۔ اور پھر فرمایا: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین تخلیق انسان کی۔ سوچتے ہیں ہم، اگر ہاتھ یہاں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے، کیسے ہوتے؟ اگر منہ کا نظام جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، بول چال کرتے ہیں، اس کے اوپر بالکل ناک رکھ دیا تاکہ جو کچھ انسان کھائے اس کی بو کو محسوس کر کے کھائے۔ کہیں اس چیز میں بدبو تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز جلی ہوئی سڑی ہوئی تو نہیں ہے؟ آیا جو کچھ میں کھاتا ہوں کھانے کے قابل ہے؟ اگر یہ ناک یہاں نہ ہوتا تو خدا جانے ہم کیا کیا کھا لیتے۔ کیا خوبصورت نظام! آنکھیں ہیں، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، پاؤں ہے، اعضاء ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمام چیزوں کو اللہ نے اعتدال کر رکھا۔ اچھا، پھر اسی پر بس نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ اب جاؤ دنیا میں جیسے تیسی زندگی گزارو، جو تمہاری مرضی میں آئے وہی کرو۔ ایسا بھی دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ نے ہمیں ایسا نہیں چھوڑا۔ ہمارے لیے اللہ نے ایک نظام زندگی وضع کیا کہ میرے بندو اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے کھاؤ پیو، اس طریقے سے ہاتھوں کو استعمال میں لاؤ، اس طریقے سے اپنی نظام زندگی کو بناؤ۔ اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین فطرت ہے، یہ بالکل ہمارے مزاج کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا تو کر لیا، جو نظام زندگی دیے ہیں، یعنی جو زندگی گزارنے کا نظام اللہ نے دیا وہ سخت ہے، مشکل ہے، ہم چل نہیں سکتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے۔ قطعاً اللہ جانتا ہے۔ جو زندگی گزارنے کے اللہ نے ہمیں اصول دیے ہیں، طریقہ دیا ہے، وہ عین ہمارے طبیعت کے موافق ہے۔ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی سختی اور مشکلات نہیں ہے۔ ہم تو ہی نہ چاہے تو بانے ہزار ہے، اگر ہم خود نہ چاہے تو اس کے لیے ہزار بانے ہیں، لیکن اللہ نے جو نظام زندگی دیا ہے وہ عین ہمارے فطرت کے مطابق۔ بلکہ اللہ نے قرآن حکیم میں جا بھی کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ چاہتے یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میں چاہتا یہ ہوں کہ تمہارے لیے آسانی ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ خود اللہ فرماتا جتنے بھی احکامات ہیں ان میں کوئی مشکل نہیں، یہ اللہ کا فرمان۔
آسانی ہے، یہ اللہ کا فرمان۔ اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتے یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اللہ تخفیف کا معاملہ فرمائے، نرمی کا معاملہ فرمائے، سختی کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے جس مخلوق کو میں نے پیدا کیا وہ بڑا ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے۔ اگر بڑے بڑے احکامات دیے ان کو، ان کی بس کی بات نہیں ہوگی، کر نہیں سکے۔ اس لیے اللہ ہمیں جانتے ہیں کہ ذمہ داران قوم سے فرمایا، علماء امت سے فرمایا، رہبران قوم سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی ڈھونڈو، لوگوں کے لیے مشقتیں مت ڈھونڈو، تکلیفیں مت ڈھونڈو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قریب ایک بستی یا گاؤں، متصل ایک گاؤں تھا، وہاں کے لوگ فجر عشاء مغرب میں نہیں آ سکتے تھے، وہاں ان لوگوں نے ایک مسجد بنا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے امام جو بنایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معاذ اس قوم کے تم امام بن جاؤ، ان کے لیے مسجد نبوی تک آنا بہت مشکلات ہے۔ یہ تو قرب و جوار والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، حتیٰ کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا شدت کی بارش ہو رہی، بہت شدید بارش، بالکل راستے نزیے بن گئے، آنا کوئی آسان کام نہیں، مسجد تک عشاء کی نماز میں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور لائٹ وغیرہ کا انتظام ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں جس صحابی نے چراغ لا کر جلایا تیل کے ساتھ، بدبودار تیل نہیں، خوشبودار تیل کے ساتھ، سب سے پہلے جو چراغ مسجد نبوی میں جلا ہے، آپ کو یاد ہے یہ کس سن کی بات ہے؟ سن ہجری 9 کے بعد، اس کے 1-1.5 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اللہ 1-1.5 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ سب سے پہلے چراغ 9 ہجری میں لا کر کے عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا مسجد کا حال روشن ہے، اور ممبر کی طرف دیکھا تو چراغ جل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ چراغ کون لے کر آیا آج مسجد میں؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے، وہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے نہیں تھے کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، یا اللہ تمیم داری کی قبر کو ایسے ہی روشن فرما جیسے اس نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تمیم داری کے لیے اٹھے، ان کی قبر کو منور کرنے کے لیے اٹھے، کیا یا اللہ ان کی قبر کو ایسے ہی منور فرما جس نے ہمارے مسجدوں کو روشن کر دیا، چراغ لا کر لگا دیا۔ یہ پہلا چراغ 9 ہجری میں جا کر کہیں لگا، تو راستوں میں کہاں چراغ تھے؟ تو حضور نے فرمایا بلال بارش بہت ہے، راستے ندی نالے بن گئے ہیں، اذان دے دو عشاء کی۔ بلال چبوترے پر چڑھ کر کے اذان دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال نے کہا لا الہ الا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اعلان کر دو الصلاۃ فی رحالکم الصلاۃ فی بیوتکم، لوگوں مسجد میں نہ آؤ، بارش شدید ہے، راستوں میں تکلیف دہ حالت ہے، تکلیف میں پڑ جاؤ گے، گر جاؤ گے، اپنی اپنی نمازیں اپنے اپنی گھروں میں پڑھ لو۔ اتنے بھی تکلیف حضور سب کو برداشت نہیں ہوتا۔ نماز جیسے عظیم عبادت کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو مسجد آنے میں دشواری ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہا ہے، فرمایا لوگوں سے کہو اپنے اپنی گھروں میں نماز پڑھو، جو آ گئے ہیں سو آ گئے ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے، جو قرب و جوار والے تھے وہ آ گئے وہ ہم پڑھ لیں گے، لیکن جو دور والے ہیں ان سے کہو الصلاۃ فی رحالکم الصلاۃ فی بیوتکم، اپنی گھروں میں نماز پڑھو، تکلیف ہے آنے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشقت والے راستے کو چھوڑ کر آسانی کا راستہ ڈھونڈتے تھے امت کے لیے، اور خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر عمل کرتے تھے جو آسانی ہو، اس لیے کہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ راستہ اپناتی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل اس قوم کی امام تھے، ایک زمیندار تھا، وہ علاقہ کھجوروں کی باغات اور جنت میں تھا، غالباً یہود کے قریب تھا۔ یہود کو پہاڑ جہاں ختم ہوتے قریب بستیاں یہودیوں کی تھی، اس طرف بستی مسلمانوں کی تھی، جس میں حضرت معاذ بن جبل کو امام بنایا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے عشاء کی نماز کی، سورہ بقرہ شروع کر دی، اور ایک زمیندار سے دن بھر کھجوروں کی باغ میں کام کرتا تھک گیا تھا۔ گھر آیا مغرب کے وقت، مغرب کی نماز ہو چکی تھی، گھر آیا، گھر والی سے کہا کہ کھانا وغیرہ، انہوں نے کہا بس تیار ہے، میں گرم کر رہا ہوں، آپ بیٹھ جائے، کہا نماز کا وقت ہے، میں پھر جا کر نماز پڑھ لوں، واپس آ کر کھانا کھا لوں۔ تھکا ماندہ، پسینے میں پسینے، مسجد گیا تو معاذ بن جبل امام نماز پڑھا رہے تھے، سورہ بقرہ شروع کیا، الف لام میم ختم کر کے سیقول شروع کیا، سیقول ختم کر کے تلک الرسل شروع کیا، 286 آیتیں ختم کر کے سورہ آل عمران شروع کیا، دڑام سے وہ زمیندار صف میں گر گیا، تھکا ہوا تھا، پھر بڑے مشکل سے اٹھا، اپنی نماز پڑھ کے گھر چلے گیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے پیچھے کہا یہ کون تھا جس نے نماز چھوڑ؟ کہا اے اللہ کے صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی فلاں شخص سے زمیندار دے تک گئے تھے، اس لیے وہ چلے گئے۔ اور میں غلط کام کی نماز تو پڑھ لیتا۔ معاملہ جب آیا تو وہ شخص بھی حضور کے پاس پہنچا، معاذ بن جبل بھی پہنچ گئے۔ وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ میں زمیندار ہوں، پورے دن میں نے کھیتوں میں کام کیا تھا، بہت تھکا ہوا تھا، میں نے کہا کہ آ کر کے نماز پڑھ لوں گا پھر کھانا کھا لوں گا، لیکن ایسا ہوا کہ وہ صورت پہلی رکعت اتنی لمبی ہو گئی یا رسول اللہ کہ برداشت نہیں ہوا، گر گیا، تو اس لیے میں نماز چھوڑ کر اپنی پڑھ کر گھر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز میں معاذ بن جبل کی طرف دیکھ کر فرمایا جب تم میں کوئی کسی قوم کا امام بنے ہلکی نماز پڑھایا کرو۔ نمازیوں میں ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بڑی مشقت سے کسی نے وضو کو تامے ہوا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھو۔ تنہا نماز پڑھو، پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھو، لیکن جب کسی قوم کی امام بن جاؤ خدا را ہلکی نماز پڑھایا کرو، ہلکی نماز پڑھو، لوگوں کو مشقت مت پہنچاؤ، لوگوں کو آرام پہنچاؤ۔ معاذ بن جبل نے کہا اس کے بعد بہت مختصر نماز پڑھائی، اس لیے فرمایا جو قوم کے امام بنے وہ اپنی نمازیوں کا خیال رکھے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، بڑی مشکل سے جماعت کی نماز میں آئے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے۔ وہ مولانا یوسف صاحب علی صاحب مرحوم شہید اسلام، اس کے پاس ایک مسئلہ آپ کے مسائل کے حل میں آیا تھا، بڑا اچھا سے کسی نے سوال کیا تھا، تو سوال اچھا تھا، اس نے جو کیا تھا بہت اچھا سوال تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مولوی صاحب ہمارے امام صاحب جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، وہ تو اے سی کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، میرا کراچی کے مسجدوں میں بھی اے سی لگی ہے، ممبر میں بھی اے سی لگا ہے، مولوی صاحب تو اے سی کے نیچے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس کو مزہ آتا ہے، وہ تلاوت کو اور لمبا کر، ہم روڈ پر سخت دھوپ کے سامنے کھڑے ہوتے، ایک اللہ کو ہی نہ ہوتے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ صاحب نے شدید ڈانٹا، کیا کر رہے ہو خدا کی بندی؟ محمد سے کہا تمہیں مزہ دیتے ہیں تو اکیلے پڑھو، پورا قرآن ختم کرو، ان بیچاروں کا خیال کرو جو جمعے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، روڈ پر کھڑے شدید دھوپ میں کھڑے، ان کا کیا قصور ہے تو ان کو تکلیف دے رہے؟ تو اس لیے امام کو بھی حضور نے فرمایا لمبی لمبی رکعتیں نہ پڑھایا کرو، ہلکی نماز پڑھایا کرو، قوم کا خیال رکھو، ضعفاء کا خیال رکھو، بیماروں کا خیال رکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کا راستہ ڈھونڈا ہے امت کے لیے، مشقت کا نہیں ڈھونڈا ہے کہ امت کمزور ہے، وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے،
یہ یہودیوں کی سرکردہ حضور کے پاس آیا کرتے تھے، بڑے بدبخت، اس وقت بھی بدبخت تھے، آج بھی بدبختی کی انتہا۔ یہ جتنے بھی فسادات ہو رہے، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس وقت دنیا میں اس کے پیچھے یہودیوں کا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے پیچھے یہودیوں کا۔ یہ کورونا مرونا کبھی مجھے کچھ ایسے ہی چکر لگتا ہے، خود نہیں مرتے، کوئی یہودی مرے اس میں واسطے کسی نہیں مرے، یہ ہمارے طرف پارسل کرتے ہیں، ہمارے بیت اللہ کو، مسجد نبوی کو ویران کر دیا، خود دیوار گریا پر لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہوتے، انہیں کورونا کچھ نہیں کہتے، جو ان کی مقدس دیوار ہے اسرائیل میں، اتنی کبھی کبھی تصویر آ جاتی ہے، آج کل کی بات کر رہا ہوں، پرانی نہیں، اتنا کھڑے ہوتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں، ان کو کورونا کچھ نہیں کہتے۔ ابھی کل پرسوں کی خبر ہے بھئی یہ نئی قسم کی کورونا آ رہی ہے، اب مسجد میں وہ جائے گا جس نے ویکسین لگایا، نظریں ان کا گرتا ہے تو نمازیوں پہ گرتے ہیں، صف یوں کرو، نمازی اس طریقے سے ہو جاؤ، تم بازار کی خبر تو لو، تم اپنے سینما گاہوں کی خبر تو لو، تم اپنے وہ بڑے بڑے سپر سٹوروں کی خبر تو لو، وہاں کورونا کچھ نہیں، کسی مسجد میں آ کر نمازیوں پر حملہ کرتے ہو۔ الحمدللہ آج تک مسجدوں میں کوئی کیس بھی سامنے نہیں آیا، کوئی کیس بھی سامنے نہ بیت اللہ میں آیا ہے نہ مسجد نبوی میں آیا۔ مجھے کچھ دان میں کالا کالا لگتا ہے، نہیں جدید اب کہیں سب کچھ ہے، کچھ تو ہوگا لیکن اتنے بھی کچھ نہیں ہے جتنے یہ بتا رہے۔ بڑے بدبخت ہے یہ یہودی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا کرتے تھے، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے گفتگو کا انداز ہوتا ظالم کے بچوں کا کہ مسلمان تڑپ اٹھتے، صحابہ تڑپ اٹھتے، جو محبت رسول سے سرشار ہوتے وہ تڑپ اٹھتے، یہ کیا کر رہے یہودی۔ ایک دن آئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، دروازے کی آؤٹ بھی یا پردے کے پیچھے گفتگو سن رہی تھی، یہ بدبخت آ گئے اور آتے ہی کہا السلام علیکم، السلام علیکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعلیکم وعلیکم وعلیکم۔ اب عائشہ یہ الفاظ سن کر تڑپ اٹھی، اللہ کے محبوب کی محبت سے سرشار اما عائشہ تڑپ اٹھتی ہے، بل وہاں سے کہتی ہے عائشہ بل علیکم السام وعلیکم اللعنہ، بلکہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو اور تم پر خدا کی لعنت برسے۔ تم اللہ کے حبیب کے سامنے ایسے الفاظ سنا۔ جب وہ چلے گئے پریشان حال عائشہ حضور کے پاس آتے، یا رسول اللہ یہ یہودی جو آئے تھے آپ کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا عائشہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا السام، السام کے معنی ہلاکت ہو تمہارے اوپر۔ ہمارے بھی جو جدید یافتہ ہے نا، السلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ خدا کی بندے تم دعا دے رہے ہو کہ ہلاکت کی دعا کر رہے ہو؟ السلام علیکم، السلام علیکم، خدا را یہ السلام علیکم کسی سے مت کہو، یہ بد دعا ہے، دعا السلام علیکم۔ حضور کے پاس مجلس میں ایک شخص داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تیسرا شخص داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم۔ صحابہ نے کہا جو پہلا آیا اس کے ساتھ ایک لفظ کی زیادتی کے ساتھ الفاظ لوٹا دیے، دوسرا آیا اس کے پاس مزید ایک لفظ کے اضافہ فرمایا، تیسرے کو فل اضافے کے ساتھ جواب دیا، آخری نے جو تمام سلام کے الفاظ کے آپ نے صرف علیکم کہا تو حضور نے فرمایا السلام قد انتہا الی البرکہ، سلام برکت تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی نا وعلیکم السلام جنت الحلال کے دوزخ الحرام کہتے، یہ ہمارے خود ساختہ الفاظ ہے۔ بھائی السلام علیکم سے بڑھ کر اور کون سی سلامتی کی دعا ہو؟ برکت سے آگے مت بڑھاؤ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ بس اس سے آگے سلام نہیں ہے خلاص. تو اما عائشہ نے کیا سنا؟ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، تم جو بددعا میرے لیے کرتے ہو اللہ تمہاری طرف لوٹا. اور عائشہ ان کی بددعا اللہ میرے حق میں قبول نہیں فرماتے، میری بددعا ان کے حق میں اللہ قبول فرماتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اتنا خیال رکھتے تھے. حتیٰ کہ کچھ یہودی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں کوئی گفتگو کرتے تو کہتے راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یہ بات جو آپ نے کی ہم نے صحیح نہیں سنا، آپ دوبارہ دوہرا دیجئے. تو صحابہ کرام سمجھے کہ یہ یہودی ہے، الہامی کتاب والے ہیں، مہذب ہیں، شاید یہ اچھے الفاظ ہیں. تو انہوں نے بھی کہنے شروع کیا راعینا. فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو کبھی بھی راعینا کے الفاظ استعمال نہ کرو. جب بھی الفاظ سمجھ میں نہ آئے حسن کے دوبارہ دہرانے کی درخواست کرو تو یوں کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہم نے یہ الفاظ نہیں سنے، آپ دوبارہ سنو. راعینا کے معنی ہیں اے ہمارے چرواہے. حضور صاحب بہت نرم مزاج تھے، بہت نرم ہوتے اور خود اللہ بھی اتنی ہی نرم مزاج ہے. خدا کی قسم اگر اللہ سخت مزاج ہوتے تو خدا کی قسم ہم گناہگار تو مایوس ہو جاتے کہ ہمارا معاملہ ایک سخت مزاج رب سے ہے، کیا بنے گا. لیکن ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اللہ کے رحم کے بنیاد پہ کہ وہ مہربان ہے. اگر وہ نرم خو نہ ہوتے تو ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے. یہ ہمارے گناہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ نرم دل ہے. خدا کی قسم اگر نرم دل نہ ہوتے تو ہماری گناہ پر پکڑ کر اللہ ہمیں نیست و نابود کر دیتے. ہم گناہ پہ گناہ کرتے لیکن اس کی پکڑ نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو جو دین اللہ نے دیا ہے بڑا نرم فطرت سلیمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری مزاج کے مطابق ہے. انشاءاللہ اسی ضمن میں اب نماز کی حکمت کیا ہے دوسری بات زندگی رہی تو آنے والی بھی اس حوالے سے میں مزید گفتگو کروں گا. اللہ ہمیں عمل کی طرح تمام حضرات مل کر میں